آج ہم گزشتہ سے پیوستہ والا ہی سلسلہ کریں گے اور ہم اس وقت 30ویں آیت سے سفر اپنا شروع کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم آپ کے السلام۔ حوالے۔ بہت بہت شکریہ جناب علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ سورہ نبا ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور ہم نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ مکی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہمیں زیادہ عقائد اور ایمانیات کی مباحث ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا بالکل ابتدائی دور ہے، اور بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے عقائد درست کیے جائیں، اور عقائد میں بھی جو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ہے اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس ملتا ہے، کیونکہ وہ ان کے یہ بنیادی عقائد میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا بتدریج حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اب تک۔ تو انہی عقائد کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مکی صورتوں میں سختی بھی ہے، مکی صورتوں میں زجر و توبیخ بھی ملتی ہے، جنت کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے، جہنم کی خوفناکی اور ہولناکی کا بیان بھی ہے۔ تو بالکل یہ سارے کے سارے مضامین اس سورہ نبا میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ سورہ نبا کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں کن چیزوں کے متعلق جھگڑ رہے ہیں، اور وہ ایک عظیم خبر ہے جس کے متعلق یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آئے گی، ضرور آئے گی، اور عنقریب وہ جان لیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آسمان اور زمین میں موجود جو آیات الہی ہیں، قرآن کبریٰ جسے ہم قرآن اعظم کہتے ہیں، ان کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان سے پانی برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے نیند کو ہمارے لیے سبات بنایا ہے، ہمارے لیے کیسے رات کو آرام کا اور پیراہن بنایا ہے جو ہماری چیزوں کو چھپا لیتا ہے، دن کو ہمارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے یہ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قیامت کے منظر کی ہولناکی کو بیان کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 17 سے شروع ہو جاتا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ اس دن کرنا میں پھونکا جائے گا اور پھر یہ فوج در فوج آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمانوں کو کھول دیا جائے گا اور وہ سارا آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ سراب جیسے ہو جائیں گے۔ سراب وہ ہوتا ہے جو حقیقت نہیں ہوتا، تو سراب ہو جائیں گے یعنی ایسے ہوگا کہ دور سے دکھیں گے لیکن ہوں گے نہیں۔ تو اس کا ایک مطلب مفسرین یہ کرتے ہیں کہ ان کو زمین سے کھاڑ دیا جائے گا، وہ اکھڑ جائیں گے، اور جیسے ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے۔ پھر ان جہنم کانت مرصادا، یہاں سے اللہ تعالیٰ جہنم کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہم بات کر چکے ہیں، چونکہ پچھلے سے پیوستہ کر رہے ہیں اسے گزشتہ سے، اس لیے آپ کو دوبارہ عرض کر رہے ہیں کہ جہنم طاق میں ہے، اور یہ ان کا ٹھکانہ ہے جو سرکشی کرتے ہیں اور طاغی ہیں، طاغی یعنی باغی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لابسین فیہا احقابا، حقب ایک زمانے کو کہتے ہیں، تو احقاب جمع ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کئی زمانے رہیں گے، ایسے زمانے جو ان لمیٹڈ ہیں، جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اگر بعض احقاب ہوتا تو پھر کچھ عرصہ رہتے۔ حقب کا مطلب ہے کہ جب بھی ایک حقب گزرے گا ایک اور حقب آ جائے گا، ایک اور حقب آ جائے گا، تو یوں احقاب بنیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس میں وہ کوئی بھی برودت یعنی سردی، خوشگواری اور کسی بھی قسم کا مشروب پانی بھی ہے اس میں نہیں چکھیں گے، مگر دو چیزیں ہوں گی جو ان کو کھانے پینے کے لیے ملیں گی، اور وہ ہے جی حمیم اور غساق۔ تو حمیم کھولتا ہوا پانی ہے، اور غساق جو ہے یہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ ہے۔ اور جزام وفاقہ، انہیں پوری پوری جزا دی جائے گی، ان کے گناہوں کی پوری پوری جزا دی جائے گی۔
इन्नहुम कानु ला यरजूना हिसाबा, और ये लोग हिसाब की तवक्को ही नहीं करते थे। ये वो बात है जहां पे अल्लाह ताला दोबारा से उन्हें झंझोड़ रहे हैं कि ये तो वो लोग हैं जिनको हिसाब की तवक्को ही नहीं थी, और इन्होंने हमारी आयात को झुठलाया था। हालांकि हमने तो हर चीज को गिन गिन के रखा हुआ है। और फिर कहा जाएगा कि फजूकू, चखो अब, लो मजा, फलन नजीदकुम इल्ला अजाबा, और तुम्हारे लिए इजाफा नहीं किया जाएगा मगर अजाब का। तो ये एक पूरा जहन्नुम का मंजरनामा अल्लाह तबारक व ताला ने बयान किया। और मैंने पिछली सेशन में भी ये अर्ज की थी कि ये सिंबॉलिकली नहीं है, बल्कि जहन्नुम ऐसे ही है जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरे मखलूकात के निजाम को जिस्मानी या जसद का पैराहन पहनाया है। जैसे ये सब कुछ जिस्मानी है, वैसे ही हश्र भी जिस्मानी होगा। मैंने मिसाल भी दी थी कि बहार के मौसम में और बरसात के मौसम में जानवरों का, नबातात का पैदा होना, फिर मर जाना, फिर अगली बहार में फिर दोबारा आ जाना, तो ये सारी चीजें दरअसल हश्र की छोटी छोटी मिसालें हैं। तो जिस तरह एक गुठली से या एक बीज से खुदा ताला एक दरख्त और एक बहुत बड़ा अजीम बड़े कद वाला खजूर का दरख्त, खजूर का तना, उसके पत्ते, उसके फल, वो सारा कुछ बना सकते हैं, वैसे ही अल्लाह तबारक व ताला इंसान की बाकियात से दोबारा से इंसान बना सकते हैं जैसे उन्होंने पहली दफा बनाया था, और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जिस्मानी होगा। फिर जहन्नुम भी जिस्मानी है, और जहन्नम का वजूद बिजाते ही ये अल्लाह ताला के अदलो इंसाफ का जरूरी तकाजा है कि जहन्नुम हो। क्योंकि अगर जहन्नुम नहीं होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग जो इस दुनिया में बहुत से बदअमाल करते हैं, बहुत से बुरे काम करते हैं, जालिम होते हैं, जाबिर होते हैं, वो, और हम देखते हैं कि वो मरते मर जाते हैं और उन्हें उस जुल्म और उस जबर के एवज कोई सजा नहीं मिलती। तो फिर तो अगर जहन्नुम ना हो और आखिरत में भी उनके लिए सजा ना हो, तो फिर अल्लाह ताला आदिल और मुनसिफ नहीं रहेंगे। तो अल्लाह ताला के अदलो इंसाफ का ये तकाजा है कि उनको सजा मिले, और वो भी जिस्मानी मिले। तो ये एक बात है। और अगर एक और बात कि इस जहन्नुम में, यानी इस शर में भी एक खैर है, और वो खैर यूं है कि अगर जहन्नुम नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो अदम होगा। यानी आप यूं कह लें कि अगर जहन्नुम नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक तरह से उस अजाब याफ्ता शख्स के लिए भी एक तरह से खैर है कि वो जहन्नुम में जाएगा, अदम में नहीं जाएगा। यानी आइडेंटिटी उसकी वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, बल्कि उसकी आइडेंटिटी रहेगी। और जहन्नुम में रहते हुए, मिसाल के तौर पे एक ऐसा शख्स है जो जहन्नमी हो गया, और उसके अइज़्ज़ा व अकारब, यानी खास तौर पे उस कुरैश के उस जमाने की मिसाल दे रहा हूं कि किसी का बाप काफिर है और बेटा मुसलमान है, बहन भाइयों में से आधे काफिर हैं, आधे मुसलमान हैं। अब अबू लहब और अबू जहल जहन्नुम में होंगे, यानी उनका जहन्नुम में होना भी उनके लिए खैर है कि वो बाकी तो रहेंगे और देखते रहेंगे कि वो मेरे फला फला अजीज रिश्तेदार जो हैं वो जन्नत में हैं, और हमने ये गलत किया था और इसके बदले हम यहाँ पे हैं। तो ये हमेशा रहेंगे उस अजाब में। अबू जहल के मरने का वाकया मैंने शायद पिछली दफा अर्ज किया था या नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, दोहराई हो जाएगी अगर किया था, नहीं होगी तो नहीं किया था तो आप सुन लेंगे कि अबू जहल मरते हुए उसने कहा कि मेरी गर्दन को जरा नीचे से काटना। अब ये कुफ्र है जो अपने शदीद कुफ्र में भी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखे हुए है कि यहां नीचे से काटना, और ताकि मेरी ना गर्दन ऊंची रहे, और जाके रसूलुल्लाह मोहम्मद को बता देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तुम पे ईमान नहीं लाया और ना लाऊंगा। अब ऐसे ऐसे काफिरों के लिए जहन्नुम होनी चाहिए और हमेशा उन्हें वहां रहना चाहिए, उन्हें अदम का शिकार नहीं होना चाहिए, ताकि जो जन्नती हों वो हमेशा उनको देखते रहे और ये उनको देखते रहे कि हाँ, ये वो लोग थे जो आखिरी वक्त तक, मरते वक्त तक अपने कुफ्र पे डटे रहे थे। तो ये फजूकू फलन नजीदकुम इल्ला अजाब, अल्लाह ताला फरमाएंगे फरिश्तों के जरिए, फरिश्ते कहेंगे चखो,
इस अजाब में अजाब के अलावा किसी और चीज का इजाफा नहीं होगा। अब मुत्तकीन की बात है जी। मुत्तकीन तकवा हम बहुत दफा अर्ज कर चुके हैं कि तकवा से मुराद गॉड माइंड कॉन्शियसनेस है। तो मुत्तकीन के लिए कामयाबी ही कामयाबी। मफाज का मतलब है फौज, फौज से मफाज कामयाबी है। हदाए का वानाबा, बाग हैं, हदीका की जमा है हदायक, बागीचे, जो होम गार्डन होता है उसे हदीका कहते हैं। वानाबा, और फल हैं। आनाबा अंगूर एक्चुअली, अंगूर हैं, और अंगूरों के गुच्छे हैं या अंगूरों की बेलें हैं। व कवाइबा अतराबा, और हम उम्र जवां साल लड़कियां हैं। वकासन दिहा का, और भरे हुए छलकते हुए जाम हैं। ये वकवाइबा अतराबा, यानी जवां साल हम उम्र लड़कियां हैं, जाहिर है ये मर्दों के लिए हैं और औरतों के लिए भी कुछ होना चाहिए, वो गिलमान वहां जिक्र है। वकासन दिहा का, और ये बतौर मुलाजिम है, यानी जैसे एक बादशाह के हाँ बहुत से मुलाजिम होते हैं, ये वैसे हैं। वकासन दिहा का, और छलकता हुआ जाम है, मशरूबात का, शराब तहूर का। ला यस्माऊन फीहा लगवं वला किज़्ज़ाबा। और ये सबसे खूबसूरत बात है कि अयाशी की इंतहा ये होती है, यानी राहत और आराम और सुकून की इंतहा ये होती है कि आप कोई बेहुदा बात और कोई झूठी बात ना सुने। तो ला यस्माउन फीहा लगवं वला किज़्ज़ाबा, वो वहां पे कोई लग़व यानी लायानी, फजूल, मीनिंगलेस, यानी जो तहजीब पर मबनी ना हो वो बात नहीं सुनेंगे। वला किज़्ज़ाबा, और ना ही कोई झूठी बात सुनेंगे। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा, ये आपके रब की तरफ से जजा है और बेहिसाब अता है। ये बहुत खूबसूरत आयत है। जब जहन्नमियों का जिक्र हुआ तो वहां अल्लाह ताला ने कहा कि जज़ाअम विफाका, यहां बात है जज़ाअम मिर रब्बिका, और विफाका नहीं, अताअन हिसाबा। अब ये अरबी मुहावरा है कि वो जब किसी शख्स को अता करते हैं, तो अता जब इतनी ज्यादा हो कि अगला कहे बस 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 बस, हसिब तो मुझे काफी है, मुझे काफी है, तो उसको कहते हैं कि मैंने उसको इतना अता किया कि वो अता उसके लिए काफी हो गई। यानी उसने कहा कि बस मुझे बहुत है, तो ये अतान हिसाबा है, यानी ऐसी अता जिसके बाद वो शख्स ये कहे कि बस मुझे और नहीं चाहिए। तो जज़ाअम मिर रब्बिका, अब वो अतान हिसाबा की बात है, और मिर रब्बिका ये बहुत खास नुक्ता है जी, कि अल्लाह ताला ये कह सकते थे जज़ा मिन अल्लाह, जज़ा मिर रब्बिकुम, लेकिन यहां खास किया रब्बे का कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके रब की तरफ से जजा है। और मखलूकात में किसी और के साथ यूं अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत को नहीं जोड़ा। तो रब्बे का, यानी अपनी रुबूबियत को जब अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ दिया, कलम के साथ नहीं जोड़ा, अर्श के साथ नहीं जोड़ा, कुर्सी के साथ नहीं जोड़ा, तो ये भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहिसाब शान का यहाँ जिक्र है। और ये जो अल्लामा आलूसी हैं, वो एक जगह लिखते हैं कि इस रब्बे का में लौला का लमा खलकतुल अफलाक की तरफ भी इशारा है। तो जज़ाअम मिर रब्बी का अतान हिसाब, ये आपके रब की तरफ से, आपके पालनहार की तरफ से जजा है और बेहिसाब अता है। तो रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमर रहमानी ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। अब ये एक और शान मुस्तफा का जिक्र है कि आसमानों और जमीन का रब, वमा बैनहुमर रहमानी, और जो कुछ उसके दरमियान है, अर रहमान बेहद मेहरबान, ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, लेकिन अब उस दिन है रहमान है, जमीनों आसमान का पालनहार है,
لیکن اس دن کسی کو اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اس دن ملائکہ اور روح دونوں صف بصف کھڑے ہوں گے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس دن فرشتے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. حالانکہ فرشتے تو ہر وقت عبادت ہی کرتے ہیں. تو لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اب اس آیت میں پھر بہت خوبصورت بات ہے کہ اس دن کسی کو اذن گویائی نہ ہوگا. لا یتکلمون الا، کوئی کلام نہیں کرے گا مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اذن دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے الرحمن، رحمان نے، وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ اب خود کہہ رہے ہیں کہ جس کو اجازت دی جائے گی وہی بات کرے گا اور وہ بات بھی درست کرے گا. ذالک الیوم الحق، یہ اذن شفاعت کی طرف اشارہ ہے. اور شفاعت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. شفاعت کی جو آیت ہے، حدیث ہے، حدیث شفاعت جسے کہتے ہیں، بخاری و مسلم میں، وہ کبھی آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دن کا منظر کیا ہوگا اور یہ شفاعت محمدی کیسی شفاعت ہوگی. متفق روایت ہے. اس میں آتا ہے کہ اس دن بہت شدید حالات ہوں گے. لوگ پسینے میں، اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جلال میں ہوں گے. کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی صالح کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر اٹھا کے بولنے کی کوئی جرت نہیں ہوگی. اور اس دن لوگ اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے اور پھر ایک ہائرارکی کے ساتھ نبیوں کا نام لے کے، روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس جائیں گے. وہ کہیں گے نہیں، ہم آج کے دن کے لیے ہم نہیں ہیں. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو کہیں گے کہ میں آج، وہ فرمائیں گے کہ میں آج کے دن کے لیے نہیں ہوں، ہاں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آج کے دن کے لیے ہے اور جس تک تمہیں بھیج سکتا ہوں، اور وہ کبھی انکار نہیں کرتا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قیامت محشر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے اور آپ کے پاس لوگ آئیں گے جب، تو آپ کے تو اخلاق میں سے ہے کہ آپ نے کبھی کسی سوالی کو نہ نہیں کی. تو آپ کہیں گے کہ ہاں انا لا، میں اس شفاعت کے لیے میں ہوں. اور پھر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکا لیں گے. آپ سجدہ کریں گے اور سجدے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدح و ثنا کریں گے جو کسی مخلوق نے آج تک نہیں کی ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع راسک فکل یا فسعل، تو کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے یا کہیے، آپ کو عطا کیا جائے گا. وشفع تو شفع، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن شفاعت فرمائیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت کبیرہ گناہ گاروں کے لیے، یعنی جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ان کے لیے ہے شفاعت میری. صغیرہ تو اللہ پاک کی رحمت سے ویسے ہی بخشے جائیں گے. تو کبیرہ گناہوں والے جو گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ گار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، اور ان کی بھی کریں گے جو آپ کی شفاعت پہ یقین نہیں رکھتے، اور ان کی بھی کریں گے جو شفاعت تو مانتے ہیں لیکن اس کو بہت لے تو لال کے بعد مانتے ہیں، گھما پھرا کے مانتے ہیں. تو وہ بھی اس دن عرض کریں گے، ان کی بھی شفاعت کی جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نہ نہیں کرتے، اور وہ بھی جنت میں جائیں گے.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ یہ جو اوپر تھا نا کہ جہنم مرصاد ہے، جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ضمن میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم ایکچولی اس کے اوپر ایک پل ہے جس کے اوپر سے گزارا جائے گا، تو جب ہماری امت گزرے گی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گزرے گی، تو رسول اللہ وہاں پل صراط پہ موجود ہوں گے اور کہیں گے ربنا سلم سلم، اے میرے رب سلامتی سلامتی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ آپ ہوں گے، پانی آپ پلائیں گے، یعنی ایک ایک جگہ آپ کو آپ کی موجودگی، آپ کی پریزنس ملے گی اگر آپ روایات کو دیکھیں۔ اس قیامت کے معاشر میں بھی، اس قیامت کی ہولناکی میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہیں گے اور اپنے بندوں کو جگہ جگہ پہچانتے ہوئے ان کو اس عذاب سے، اس دکھ سے، اس تکلیف سے بچائیں گے۔ اور یہی آپ کے لیے خاص کیا گیا، یہی آپ کا مقام محمود ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان قریب آپ کے رب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ والی بات ہے، یہ شفاعت ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا تو اسی پہ انحصار ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی نیکوکار ہو جائیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، جب جبریل وہاں تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، یہ قرآن مجید میں ہے نا، خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا، اور خوف سے، ہیبت سے۔ تو اس ہیبت اور اس کیفیت میں اگر جبریل آئے گا تو ہم کہاں ہیں؟ ہم تو گناہ گار ہیں، اور صرف فضل الہی ہمیں بچا سکتا ہے، اور اس فضل الہی کو تلاشنے کے لیے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ ہی ہمارا ملجا و ماوا ہے۔ تو وقالہ ثوابا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس دن درست بات کریں گے، ایسی بات کریں گے جو ہمارے حق میں ہوگی۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حق دن ہے، مان جاؤ، یہ بالکل حقیقت ہے، بالکل ویسی ہی حقیقت ہے جیسے آج تم دیکھ رہے ہو۔ یہ دیکھیں نا، اب اس میں کوئی سمبلزم نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی حشر جسمانی ہے، حشر کوئی خیالاتی نہیں ہے، تخیلاتی نہیں ہے، قیامت کوئی سمبل نہیں ہے، یہ کوئی جہنم کوئی ایسے illusion نہیں ہے، بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم آج اس مادی دنیا میں رہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو الیوم الحق، اب اللہ تعالیٰ آگے نصیحت کرتے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ کر لے، وہ اپنے رب کے راستے پہ چل پڑے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم تو تمہیں ایک بہت قریب عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ اس دن ہر شخص دیکھے گا ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ہر شخص دیکھے گا۔ دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ جس نے ذرہ بھر خیر کیا وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر شر کیا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یہ وہ بات ہے کہ کافر کہے گا کہ ہائے کاش میں مٹی ہو جاؤں، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں معدوم ہو جاتا۔ تو معدوم نہیں ہونے دیا جائے گا، آئیڈینٹی لاسٹ نہیں ہوگی کسی کی، بلکہ وہ آئیڈینٹی باقی رہے گی۔ اور یہی سب سے اہم چیز ہے، یہ جو انا ہے نا، یہ آپ کی جو سیلف ہے، آپ کا جو نفس ہے، آپ کی جو ایگو ہے، آپ کی آئیڈینٹی بھی یہی ہے نا، خودی بھی یہی ہے۔ تو یہ باقی رہے گی، اور یہی اصل چیز ہے جو آپ کو جہنم یا جنت میں لے کے جائے گی۔ تو فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے
اپنے نفس کا راستہ، اپنی آئیڈینٹی کا راستہ خدا کی طرف کر لے اور خدا کے اس راستے سے جڑ جائے، وہ سرنڈر کر دے، مسلمان ہو جائے، پھر مومن ہو جائے، یقین رکھے خدا پہ، اور پھر محسن ہو جائے یعنی احسان کرنے والا ہو جائے، تو اس کے لیے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسن دہاقا، کہ پھر متقین کے لیے جو خدا کو کی طرف راستہ بنا لیتے ہیں اپنے اندر، خدا کی طرف کھلنے والا ایک دروازہ کھول لیتے ہیں، جو ہر وقت جہاں سے خدا کی ان کو ہوا آتی ہے، خدا کی خوشبو آتی ہے، خدا کی یاد آتی ہے، تو وہ لوگ پھر نور علی نور ہیں، وہ متقین ہیں، اور ان کے لیے پھر بہت سی نعمتیں ہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ اس وقت کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش ہم مٹی ہو جاتے، ہائے کاش ہم عدم میں چلے جاتے۔ تو عدم کا نہ ہونا، جہنم کا ہونا بھی ایک طرح سے خیر ہے، اور وہ خیر کیا ہے؟ دونوں کے لیے خیر ہے۔ ان کے لیے خیر یہ ہے کہ انہیں پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی ہم غلط تھے، تو کم از کم اس جہنم میں پہنچ کے یہ ان کو پتہ لگ جائے گا، یقین کر لیں گے، اور پھر کہیں گے یا لیتنی کنت تراب، تو حق ان کے سامنے روشن ہو جائے گا۔ تو خدا نے اپنی ہر مخلوق کے سامنے خود کو روشن اور واضح تو کرنا ہے نا، کہ تجھے میں نے بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو نے اپنی انا کی بنیاد پہ میرا انکار کیا، لیکن اب تو تجھے اقرار کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت وہ کہیں گے یا لیتنی کنت تراب، لیکن اس وقت ان کو وہ بدلہ چونکہ ان کا پورا ہونا ہے، اور وہ احقاب ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ جزاکم اللہ جی، میرا خیال ہے 7-8 منٹ رہتے ہیں، ہم سوال لیتے ہیں اور پھر دیکھتے بالکل ہیں۔ بالکل، یہ ریحان صاحب اسپیشلی آج میرا خیال ہے جو ایک چیز آپ نے ابھی بات کی اس میں ایک بہت قیمتی نقطہ آپ نے بیان کیا، وہ تھا کہ جب ہم دوزخ کی اور جہنم کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر وہ سب جو انجام ہے وہ ہم اپنی فزیکلٹی میں فگریٹیولی لٹرلی ایکسپیرئنس کرنے والے جب کریں گے، تو وہ ایچ آف اٹ ایلیمنٹس از واٹ وی ارن۔ جی اور جب خدا کی رحمت کی بات ہوتی ہے اور جب کرم کی بات ہوتی ہے اور فوز کی بات ہوتی ہے، وہ اس کی بے حساب عطا سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ یعنی انشاءاللہ۔ ذریعہ محمد ہے۔ بالکل سبحان ہاں، اللہ، اتنا یعنی خوبصورت یہ نقطہ ہے، میں کہتی ہوں اس کا سرور ہی انسان کو لے کر کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کے درجے بلند فرمائے۔ ہمارے ساتھ آج محفل میں وی ہیو اے پاپولیٹڈ ہاؤس اوور ہے، ہمارے ساتھ آسیہ موجود ہیں، باقیہ موجود ہیں، افیرہ موجود ہیں، زینب موجود ہیں۔ آسیہ آپ کچھ کہنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، کوئی انپٹ دینا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا ہے ماشاءاللہ، بہت ہی مفصل انہوں نے بتا دیا ہے، جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ السلام علیکم، بہت اچھا لگا سن کے۔ ابھی جب سے یہ سورۃ النبا شروع ہوئی ہے تو میں نے بھی اس کو سننا شروع کیا ہے دوبارہ، ڈر بھی لگتا ہے سنتے ہوئے، اور پھر جب ذکر آتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، جنہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا ان کے ساتھ ہوگا، اور ان کے اوپر حق کھول دیا جائے گا۔ جو یہ جو بات کی ہے یہ بہت اچھی ہے اور غور و فکر والی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ ان لوگوں کو بھی ملے گی جو جنہوں نے جھٹلایا ہے۔ یہ اس بات کے اوپر تھوڑی سی اگر وضاحت۔ جی، جو شفاعت کو نہیں مانتے نا، کچھ طبقے، کچھ لوگ ایسے ہیں، رہے ہیں ہر زمانے میں، جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا اختیار نہیں دیا گیا اور نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ شفاعت تو شاید کریں گے لیکن پتہ نہیں یوں ہوگا وہ ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے یوں، تو وہ بھی اس گروہ میں شامل ہوں گے، کیونکہ پچھلی امتیں بھی تو ہوگی نا، تو آج مسلمانوں کے جو مختلف گروہ ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تو یہ آن سلائٹ نوٹ تھا، یہ ان لوگوں کی بات تھی جو نہیں مانتے، ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ سن رہے ہوں گے
اور ماننے میں یہ نکتہ آتا ہے نا کہ ماننے کے لیے ایک صرف جاننا ضروری نہیں ہے، ماننے کے لیے تسلیم، وہ جو سبمیشن کا درجہ اچیو کرنا ہے وہ شرط بن جاتی ہے. تو میرا خیال ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو شاید کلمہ گو بھی ہوں، وہ جاننے کی حد تک تو تعلق رکھتے ہیں لیکن ماننے کی حد میں داخل ہونے سے کترا جاتے ہیں. تو یہ واقعی بہت بہت اہم بات ہے کہ جو دیکھیں، بڑی بڑی جی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسے اب جب ہم خود سے ریلیٹ کرتے ہیں اس سورہ کو، کہ کفار بھی جانتے تھے کہ محمد صادق ہیں، محمد امین ہیں، یہ سب سے اچھے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ ایک نوبل، ان کا باپ شریف، ان کا دادا شریف، ان کی ماں شریف، ان کی بیوی شریف، یعنی ان کی فیملی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن وہ جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے. ابو جہل کو یہی مسئلہ تھا، باقی سب کو بھی یہی مسئلہ تھا. تو ہمیں ان کے ساتھ بھی ملانا چاہیے خود کو. ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں نا، لیکن ہم ایکچولی اپنے رویوں میں بعض اوقات ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل، یہ بہت 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 اہم بات ہے. ہمارے ساتھ زینب بھی موجود ہیں. زینب، آپ کچھ کہنا چاہیں گی، پوچھنا چاہیں گی؟ اور افیرہ تو ہیں ہی ہمارے ساتھ. افیرہ، آپ کی طرف سے کوئی انپٹ ہو؟ ریحان صاحب ابھی فرما رہے ہیں نا جاننے اور ماننے والے کی جو بات، وہ یہ کہ جانتے نہیں ہیں اور پھر مانتے نہیں ہیں، بیچ میں نفس کے پردے آ جاتے ہیں کہ وہ چیزیں پوری طرح ان کے اوپر آشکار نہیں ہو پاتی ان کی اصل حقیقت کے ساتھ، ان نفس کے پردوں کی وجہ سے. تو یہ بار بار اس چیز کا ریمائنڈر قرآن پاک میں دیا گیا ہے کہ، اور دوسروں کی مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا. ہمارے لیے تو وہی ہے نا کہ دوسروں کی مثال دے کر اپنے اوپر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے. تو یہ بہت خوبصورت ریمائنڈر تھا. بہت شکریہ ریحان صاحب اور لینا آپ کا بھی. آپ نے بہت خوب جو ہے میزبانی نبھائی ہے. اور میرا خیال ہے آج غالباً آخری سیشن ہے اس کا. بالکل، سورہ نبا کا یہ آج ہمارا آخری سیشن ہے مطالعہ قرآن کی نشستوں میں. ابھی یہاں پر ہاتھ کھڑا ہوا تھا کسی کا. زینب، آپ نے پوچھنا تھا کچھ؟ نہیں، میں نے بس یہی کہنا تھا کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے سب کچھ ایکسپلین کیا ہے. میرے لیے تو یہ بہت نیا تھا، اور کچھ بہت نئے اسپیکٹس ہیں جو ہم آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک چیز ہے جو کہ ہمیں بار بار دین میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان بہن بھائی ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقہ ہے جس سے ہم ایک دوسرے کی بہت اچھے سے مدد کر سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور ریحان صاحب کا بھی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. دیر از دس ویری بیوٹیفل سینگ اباؤٹ کسی انسان کے لیے اس سے زیادہ برتر کیا درجہ ہوگا کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے علم میں اضافے کا سبب بنے. تو یہ جو پوری محافل سجی ہیں، اس پہ ہست و نیست کا تو شکریہ بنتا ہی ہے کہ وہ وسیلہ بنتے ہیں. لیکن پھر وہ جن اساتذہ کو لے کر آتے ہیں، اور ریحان صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ان کے علم سے ہم جیسے فیض لیتے ہیں. ان کی محنت اس میں جتنی ڈلتی ہے، جتنا وقت ڈلتا ہے، جتنی ہمت ڈلتی ہے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ریحان صاحب، اور ہمیں آپ کے فیض میں اس سے نصیب فرمائے. آمین. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں لینا کہ علم بھی رزق ہوتا ہے، اور بالکل رزق اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں جتنا عطا کرتے ہیں، اور استاد اس معاملے میں میڈیم ہوتا ہے، اور اصل اصل آپ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ وہ رزق دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے صدقے ہمیں بھی ملتا ہے. تو سبحان یہ اللہ. یہ میڈیم، ہم تو بطور میڈیم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید خالص اور مخلص استاد بنانے کی توفیق دے. اور دوسری بات میں یہ کرتا ہوتا ہوں کہ استاد جب پڑھاتا ہے یا کچھ کہتا ہے تو وہ شاگرد ہوتا ہے، اور شاگرد استاد ہوتے ہیں، چونکہ ان کے سوالوں سے استاد بالکل. سیکھتا ہے. تو سبحان اللہ. جزاک اللہ جی. تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب ہست و نیست کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سلامت رکھے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کی معنویت شامل ہے. یہ بالکل ادارہ جب ہوتا ہے وہ اجتماعیت کی نشانی ہے، اور اجتماعیت میں بہت سے لوگوں کا نور، بہت سے لوگوں کا خلوص، بہت سے لوگوں کی توجہات شامل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. بالکل. یہ سبحان اللہ. میں بھی اسی ادارے کی وجہ سے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے فیضیاب کیا. آپ سب بھی ہو رہے ہیں.
ہم سب کو اللہ تعالیٰ مزید بہتر ہونے کی توفیق عطا فرمائے.